اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے یونیسکو کی چھتری۔ یہ مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے۔ میں آپ کو جب مجتبیٰ حسین جاپان جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی جب اس کو فون کرتی ہے، جب وہ اپنی بیوی کو خط میں لکھتا ہے کہ وہ مجھے مل گئی ہے، تو اس کی بیوی اس کو رات کو فون کرتی ہے۔ تو آپ اس کے متعلق پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ جاپان میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اس چھتری کے ساتھ مجتبیٰ حسین جب اس چھتری کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین جب جاپان چلے جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی بیوی کو خط لکھتے ہیں کہ اسے دوسرے دن ہی وہ چھتری مل گئی اور اب وہ اسی کے ساتھ جاپان میں اپنے دن گزاریں گے۔ خط میں وہ لفظ چھتری لکھنا بھول جاتے ہیں اور ان کی بیوی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خط میں کسی خاتون کا ذکر کیا ہے۔ بیوی رات کے 1:30 بجے انہیں فون کرتی ہے اور کسی پرائی عورت کے ساتھ رہنے پر انہیں برا بھلا کہتی ہیں۔ دیکھو بیٹا، جب یہ اس کو لکھتے ہیں مجتبیٰ حسین اپنی بیوی کو خط لکھتے ہیں تو اس میں وہ اس کو لکھتے ہیں کہ وہ مجھے مل گئی۔ چھتری لکھنا یہ بھول جاتی ہے۔ بیوی شک میں پڑ جاتی ہے کہ کوئی خاتون ہے، اس کی کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے اس کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ اب دن گزار رہا ہے۔ وہ اپنی شک کی بنیاد پر وہ اس کو رات کو فون کرتے 1:30 بجے، لیکن یہاں 10 بجے، ہندوستان میں 10 ہی بجے ہوتے ہیں، وہ رات کو 1:30 بجے، اس کی اس وقت جاپان میں 1:30 بجے ہوتے ہیں، رات کے 1:30 بجے ہوتے ہیں۔ تو اس کو وہ اپنی برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ پرائی عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں۔ مصنف لاکھ سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو وہ یونیسکو کی جو انہیں دوسرے دن ہی دی گئی تھی، لیکن مصنف کی بیوی کا شک کسی طرح دور ہونے نہیں پاتا اور وہ فون رکھ دیتی ہے۔ مصنف پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیوی سے کچھ کام کی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیوی ان سے ناراض ہو کر فضول کی باتوں میں فون کا بل چڑھاتی ہے۔ مصنف کو یہ چھتری سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں یونیسکو کی عہدے دار مس جو نے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ چھتری یونیسکو کی ملکیت ہے، اس لیے جاپان سے چلے جانے سے پہلے اس سے لوٹانا ہوگا۔ مصنف چھتری کے استعمال کے عادی نہیں تھے اور جاپان میں چھتری ساتھ لے کر ادھر ادھر گھومنا انہیں پسند نہیں تھا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ جاپان کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب بارش شروع ہو جائے، اس لیے چھتری کو ہمیشہ ساتھ رکھنا لازمی تھا۔ مس جو مصنف کو کہتی ہے کہ اسے چھتری کی عادت پڑ جائے گی اور گھر جا کر وہ اپنی بیوی کو چھتری کے متبادل کے طور پر استعمال کرے گا۔ کانفرنس روم میں زلزلے کا ایک جھٹکا آتا ہے اور مصنف ڈر کے مارے چھتری چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ایک جاپانی انہیں پکار کر کہتا ہے کہ زلزلوں کے وقت یہاں چھتری چھوڑ کر بھاگنا منع ہے۔ جاپان میں تو زلزلوں کے ایسے جھٹکے عام طور پر آتے رہتے ہیں۔ شری لنکا کے منڈیب مینز جو ان کے ممبر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، جو ان کی کانفرنس کے ممبران ہوتے ہیں، ان کو مندوبین کہتے ہیں۔ شری لنکا کے مندوب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ زلزلے سے اس قدر گھبرائے کہ چھتری کھول کر کھڑے ہو گئے۔ زلزلے تھمنے کے بعد مصنف میجو سے کہتے ہیں کہ زمینی بلاؤں سے بچنے کے لیے انہیں کوئی چھتری دی جانی چاہیے، کیونکہ انہیں زمینی بلاؤں سے ڈر لگتا ہے اور آسمانی بلاؤں کے تو وہ عادی ہیں۔ مس جو اس بات پر مسکراتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ شری لنکا کے مسٹر جیا کوڈی، یہ جو وہاں کے نمائندے ہوتے ہیں شری لنکا کے، اس کا نام ہوتا ہے مسٹر جیا کوڈی۔ بیٹا آپ کو وہاں اس کا نام بھی آئے گا، ایگزام میں آپ کو کوشچن میں بھی آتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو اس کا نام شری لنکا کا جو مسٹر جیا کوڈی نمائندہ ہوتا ہے وہاں اس کانفرنس کا، اپنے بچوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ وہ روزانہ زلزلے کے جھٹکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کل ہی گھر چلے جائیں گے۔ یونیسکو کی چھتری کی وجہ سے مصنف کو جاپان میں کوئی جگہ سکون سے دیکھنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ وہ جہاں جاتے چھتری وہیں بھول جاتے۔ یہ بیٹا ہم بھی بچوں آج بھی کبھی کبھی ایسا ہی، یا تو ہمیں رومال بھول جاتا ہے، یا تو پین بھول جاتا ہے، یا تو چھتری ہم بھی جب کبھی کبھی چھتری ساتھ میں لے جاتے تو اکثر یہ بھول جاتے۔ ایسا ہی مجتبیٰ حسین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاں جاتے چھتری وہیں بھول جاتے تھے اور پھر انہیں وہاں دوبارہ چھتری لانے کی غرض سے جانا پڑتا تھا۔ وہ جاپان ریڈیو اسٹیشن 2 بار گئے، زنانہ یونیورسٹی میں بھی 2 بار گئے۔ ان کے بارے میں تھائی لینڈ کی منڈی مس پرینیا کا خیال تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر زنانہ یونیورسٹی میں اپنی چھتری بھولی تھی تاکہ انہیں وہاں دوبارہ جانے کا موقع مل سکے۔ مصنف دوسری مرتبہ بھی چھتری وہاں بولنا چاہتے تھے، لیکن یونیورسٹی کے عہدیدار نے انہیں بلا کر
छतरी ले जाने के लिए कहा। मुसन्निफ छतरी साथ लेकर बेशुमार जगहों पर गए। वो योकोहामा, उमिया, नारा, क्योटो गए और हर जगह छतरी भूल गए, लेकिन हर जगह ये इन्हें वापस मिलती गई। क्योटो में उन्होंने कमरे में छतरी भूल दी। जब वापस लेने गए तो वो कमरा एक जोड़ी ने लिया हुआ था। उन्होंने नौजवान जोड़ी की सरगर्मी में रुकावट डालकर अपनी छतरी वापस ली। मुसन्निफ को ये छतरी ख्वाब में भी याद आती थी। जापान में आम मुकामात पर छतरियां स्टैंड बने हुए हैं जिनमें छतरी रखने के बाद ताला भी लगाया जा सकता है और चाबी अपने साथ ली जाती है। देखो बच्चों, जापान में जिस तरह हम यहाँ पर ऐसे ही घर में छतरी ले जाते हैं, जिसके घर में होती है वो ले जाता है, वो छतरी साथ ले जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये एक मामूल है, वो एक कानून है जो जब कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर ये मामूल है, क्योंकि वहाँ पर बरसात, बेवक्त मौसम की बरसात होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए एक छतरियों के लिए एक स्टैंड बनता है, बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टैंड होता है और इसके लिए एक चाबी, ताला होता है और ताले के लिए एक चाबी होती है। चाबी अपने पास रखनी होती है तो और ताले के साथ, चाबी के साथ ही वो ताला खुलता है और ये अपनी छतरी ले जा सकते हैं। यूसुकी की बस का ड्राइवर भी अब मुसन्निफ की छतरी का पूछता था, क्या मिस्टर हुसैन की छतरी बस में आ गई है? हालांकि जापान में कयाम के दौरान मुसन्निफ को इस छतरी की जरूरत सिर्फ 2 मिनट के लिए पड़ी, क्योंकि इनके जापान के कयाम के दौरान वहां बारिश नहीं हुई। एक दिन थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो मुसन्निफ ने छाता खोलना चाहा, लेकिन उनसे ये जापानी छतरी खुल न पाई। उन्होंने इस सिलसिले में एक जापानी की मदद ली, लेकिन जो ही छतरी खुली बारिश बंद हो गई। अब मुसन्निफ से छतरी बांध भी नहीं हो पाई। उन्होंने मजबूर होकर एक और जापानी से छतरी बांध करवाई। मुसन्निफ ने एक दुकान पर इस छतरी की कीमत पूछी तो मालूम हुआ कि ये 1000 येन की है। मुसन्निफ ने हिसाब लगाया कि छतरी को भूली हुई जगहों से वापस लाने में इनके 5000 येन खर्च हो गए हैं। इस रकम में वो फोन का 200 रुपया भी शामिल था जो इसकी बीवी ने छतरी से घबरा कर इन्हें किया था। जापान से वापस आने से पहले मुसन्निफ ने ये छतरी मिस जू को ये कहकर सौंप दी कि उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है और वो भी 2 मिनट के लिए। छतरी सौंपते सौंपते मुसन्निफ को दुख सा हुआ। मुसन्निफ छतरी को छतरी की यादें लेकर वापस हिंदुस्तान आते हैं और समझते हैं कि उन्होंने गोया जानबूझकर वो छतरी जापान में छोड़ दी है ताकि वो उससे लेने के बहाने फिर जापान जा सके। मुसन्निफ उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन फिर जापान जाएंगे। बाकी वसलाम बच्चों, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। कल हम इसका और क्वेश्चन एक पढ़ेंगे कि मुसन्निफ ने अपनी बीवी को खत में क्या लिखा, या मुसन्निफ और इसकी बीवी के दरमियान हुई बातचीत को अपने लफ्जों में लिखिए। वो इंशाअल्लाह दूसरी बार हम पढ़ेंगे।